السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الغر الميامين، وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. آمنت بالله صدق الله العظيم. بآواز بلند ہدیہ درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدرسوں اور دارالعلوموں میں خدمت کرنے والے اساتذہ اور علماء اپنے حالات اور مدرسوں کی جلسوں کی کیفیات سے خوب واقف ہوتے ہیں. یہ تو اچھا ہوا کہ ایک شاندار خطاب، لاجواب تقریر معتبر عالم دین سے انہوں نے پہلے کروا لی اور پھر ان سے چندہ بھی کروا لیا، ورنہ اگر پہلے صدام راہی کو پڑھایا ہوتا تو انہیں خطرہ تھا کہ مدرسے کا بڑا خسارہ ہو جاتا. اس لیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا جلسہ ہے اور یہاں اسی مذہب مہذب مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے اور دیوانے بیٹھے ہیں. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں اور جیب کیا اپنا دل نہ لوٹا بیٹھیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یقیناً اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں اردو زبان بولی سنی پڑھی جا رہی ہے، ہر جگہ اپنے مقدس قلم اور دلائل سے مسلمانوں کو بد مذہبوں کی شرارتوں سے محفوظ کر دیا ہے اور ایسا قلعہ بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب اسے ڈھایا نہیں جا سکتا. حضرات گرامی، ظاہر ہے کہ یہ وقت اور ماحول دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے اور حالات بھی ناسازگار ہیں. سوچ کر آتا ہوں اس مدرسے کے جلسے میں کہ کچھ خاص موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے، مگر پہلی بار میں یہاں نہیں آیا
دوسری بار نہیں ہے اس فیلڈ میں آنا، میرے خیال سے میں تیسری بار یہاں تقریر کر رہا ہوں، اور تجربہ یہی ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو حالات یہی ہوتے ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور شکایت اس گاؤں سے یا اس مدرسے کے مجمع سے نہیں ہے، بلکہ آج بھارت کے مسلمانوں کی حالت ہی ایسی ہے کہ یہ روڈ سے لے کر گھر تک اور گھر سے لے کر اپنے مدرسہ و خانقاہ تک جہاں تک جاتے آتے ہیں افراتفری کا شکار ہیں۔ ان کے سارے کام غیر ارادی ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ صرف لہو و لعب کا ہوتا ہے، شوق اور جذبات سے اٹھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں نڈھال ہو کر گر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے دین کے اصولوں کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، آخری درجے یقین تک تسلیم کرتا ہے اور اس پر کاربند ہوتا ہے۔ اس لیے آج تقریر نہ کر کے جناب صدام راہی نے جاتے جاتے عنوان دیا اور یہ دولہوں کو لا کے بیٹھا دیا گیا، تو انہی سے متعلق چند جملے کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، تاکہ آپ کو بھی گراں نہ گزرے اور اس مدرسے نے جو خدمت انجام دی ہے، جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کی قیمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ حضرات گرامی، آج آپ کے دارالعلوم سے، آپ کے مدرسہ سے 2 حافظ قرآن فارغ ہو رہے ہیں۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا علامہ محمد رفیق صاحب قبلہ اور ان کے ساتھی حضرت علامہ مولانا عبد القدوس صاحب قبلہ، مولانا جنید صاحب قبلہ اور مولانا نور محمد صاحب، ماشاءاللہ ایک لمبی تعداد ہے، ان سب نے مل کر محنت و مشقت کے ساتھ تیار کیا ہے، اہتمام و انتظام کیا ہے، بارات بھی آ گئی ہے، دولہا بھی آ گیا ہے، اب دستار بندھنی ہے۔ لیکن ذرا آپ تصور کیجئے اور خیال کیجئے کہ اس دارالعلوم کے جلسے میں، جسے دستار بندی کا نام دیا گیا ہے، اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ ایک اندازہ دیکھ کر دائیں بائیں بتائیے۔ 500 لوگ، 400 لوگ، 300 لوگ، 1000 لوگ، عورت مرد لے کر پورا قرآن یاد کر لیا گیا، اور اس یاد کے جشن میں جب ان بچوں کو کامیابی کا صحرا پہنانا ہوا تو مجمع اکٹھا ہوا، 1000، 2000، 5000، 10000، 15000، اور اس میں جشن منا کر اسے ہار پھول پہنا کر مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ حافظ قرآن حافظ بننے کے بعد کیا کام کریں گے؟ ان کی سروس کیا ہوگی؟ آج لوگ مدرسے کو اسی سے ناپتے ہیں، یہ عالم بن کر کے کریں گے کیا؟ لہذا ان کو درزی ٹیلر بنا دو، کارپینٹر بنا دو، آرٹ سکھا دو، منی ITI کھول لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی عالم حافظ قاری بنتا ہے تاکہ پیسہ کمائے؟ پیسہ ہی اگر کمانا تھا
تو دین کے بنیادی اصول، قاعدے اور ایمان، عقیدہ، احکام سیکھ لیتا۔ ٹھیلا لے کر کباڑ کا کام کرتا تو حافظ جی سے زیادہ تنخواہ پاتا۔ عالم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنے اس علم کے ذریعے دنیا کی دولت اکٹھا کرے، حافظ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کما کر کے پیسہ لائے، حافظ اور قاری اور عالم اس لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا لٹا کر جنت میں اپنا گھر بنائے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ والدین ان کے بیٹھے ہیں، اہل خانہ ان کی والدہ بیٹھی ہوں گی، باپ دادا موجود ہیں۔ یہ سوچ سکتے، ان کے خیال میں آ سکتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنتا، نیٹ کوالیفائی کرتا، جس طرح یہ حافظ قرآن ہے، کتابیں پڑھ کر کے اور ٹاپر ہوتا، تو آج دنیا میں اس کا نام ہوتا۔ اس کے سامنے ٹیلی ویژن چینلوں کے لوگ اس کے باپ کے سامنے لے کر پہنچ گئے ہوتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسے پڑھایا، ٹیوشن کیسے دلایا، کس اسکول میں بھیجا، کس کالج میں بھیجا، کس طرح تیاری کروائی، اور اس بچے سے انٹرویو لیا جاتا، راتوں کو کیا کرتے تھے، دن کو کیا کرتے تھے، صبح کو کیسے پڑھتے تھے، شام کو کیسے پڑھتے تھے۔ تمام ٹی وی چینل ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تمام پرنٹ میڈیا ان کو چھاپ رہا ہے، ان کی تصویریں دکھا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اسے انعام بھی دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ استقبال بھی کیا جا رہا ہے، ایڈورٹائز کی جا رہی ہے۔ مگر جب حافظ ہوا تو کوئی چینل والا نہیں، کوئی پینل والا نہیں، کوئی میڈیا والا نہیں، نہ پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور پھر اگر حافظ قرآن جائے گا درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائے گا تو کتنا پائے گا؟ ارے بولو نا منہ سے۔ 5,000، 15,000، 25,000، گرانٹیڈ مدرسے میں گیا تو 1,00,000، اتنا ہی تو پائے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر ہوتا، 2 پیٹ پھاڑتا تو 10 لاکھ کھڑا کرتا۔ اگر وہ IAS کوالیفائی کرتا، DM بنتا، SDM بنتا، نہ جانے کیسی کیسی کن کن پوسٹوں پر ہوتا، تو تنخواہ کی بات نہ کرو، اوپر کی آمدنی شرم کی بات ہے، وہ اوپر کی نہیں ہے، وہ تو نیچے لے جانے والی آمدنی ہے۔ گھوس کسی شکل میں ہو گناہ ہے، کسی طرح ہو وہ گناہ ہے، کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ گھوس لینے والا بھی جہنم میں جائے گا، گھوس دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، اگر اپنے حق حاصل کرنے کے لیے گھوس نہیں ہے تو۔ حضرات، لیکن دولت کا انبار، اب اگر باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لے گیا تو کتنی عمر میں ڈاکٹر بنائے گا؟ جب وہ 40 سال کا ہوگا تب اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، تو عمر کتنی ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 70 سے اوپر والے ہیں سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر پیسہ کماتا، انجینئر پیسہ کماتا، IAS پیسہ کماتا، PCS پیسہ کماتا، تو باپ دنیا میں کتنے دن آرام کرتا؟ اس لیے کہ 70 سال کی عمر میں 40 سال میں وہ ڈاکٹر بنا ہے، 40 سال میں وہ انجینئر بنا ہے، 30 سال آرام کر لے گا۔ لمبی عمر پا گیا 100 سال تو 60 سال آرام کر لے گا۔ اس سے زیادہ تو لوگوں کی عمریں نہیں ہوتی۔ ایڈورٹائز اس کی بیٹے کی جاتی، اس کو نام کا اعلان کیا جاتا تو اس زمانے کے لوگ جان لیتے۔ لیکن جب حافظ قرآن ہوا تو پیسہ تو آیا نہیں، ایڈورٹائز ہوئی نہیں۔ اے لوگو
تم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دین کو جانا نہیں۔ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کسی انسان کی نہیں بلکہ رحمان کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے، یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہارا مالک ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، صحابہ نے تابعین کو بتایا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا ہے۔ اسی طرح مقدس قرآن چلتا ہوا آج مہدونا تک آیا ہے۔ آج ان کی دستار ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر ہوتا تو اس کا باپ 60 سال تک اس دنیا میں آرام کرتا، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ کتنے پشتوں کی؟ 5 لوگوں کی نہیں، 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ کل قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو کیوں جنت میں جائے گا کیا کبھی باہر آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جو جنت میں جائے گا کیا کبھی فنا ہوگا، موت کے گھاٹ اترے گا، مرے گا؟ کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حافظ قرآن کا دادا میدان قیامت میں پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی، پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی، نامہ اعمال منہ پہ مارا گیا، اور فرشتے تھوتھنی کے بل گھسیٹنے لگے، لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ننھا منا حافظ قرآن کھڑا ہو گیا، پروردگارا بارے تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی 5 پشت بخشی جائے گی، یہ جو پکڑا گیا ہے یہ میرا دادا ہے، اس کے بخشنے کا تیرے حبیب کا وعدہ ہے۔ میرا رب فرمائے گا میرے حبیب کا وعدہ سچا ہے، میرے حبیب کا فرمان پر حق ہے، تو حافظ قرآن ہے۔ دنیا میں تو اس سے نہیں پوچھتا کہ پڑھ کے سنا، مگر کل قیامت میں کسی سے کچھ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں مانگا جائے گا، محدث صاحب کی کتاب نہیں مانگی جائے گی، لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، اللہ فرمائے گا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسے آج قیامت میں پڑھ کے سنا دے۔ حافظ قرآن کہتا ہے میرا دادا ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، حکم ہوگا ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، بیڑیاں کاٹ دی جائیں، اب جہنم نہیں، اس حافظ کے صدقے میں اسے جنت پہنچا دیا۔ تو اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا تو صرف 60 سال کا آرام ہوتا، اگر پیسہ کماتا تو آپ کو 50 سال آرام مل جاتا، مگر حافظ قرآن بن گیا تو 5 پشتوں کو آرام مل گیا۔ کتنا؟ ارے بولو نا بھائی، کتنا آرام مل گیا؟ 5 پشتوں کو آرام مل گیا۔ مگر آج یہ لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے یہی مولانا لوگ تھوڑی، ہمیں یہ حافظ جی
یہی حافظ جی اپنی 5 پشت بخشوائیں گے جو ٹھیلا لگاتے ہیں، جو بیڑی بناتے ہیں، وہی حافظ جی بھیا جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ اس حافظ جی کے لیے نہیں، اعلیٰ حضرت حافظ قرآن تھے، 1 مہینے میں صرف مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ کے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن تھے، ان کے لیے ہے کہ وہ بخشوائیں گے۔ یہ تو کبھی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہی بخشوائیں گے۔ آج کل لوگوں کے سامنے علماء دین، حفاظ قرآن کے وزن کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سچائی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ اس حافظ قرآن کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اس حافظ قرآن کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے جو حافظ قرآن پورے قرآن کے معنی مطلب کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ یہ حافظ جی تو خالی رٹو توتا رٹ لیے، تراویح سنا دیں گے اور کیا کر لیں گے۔ یہ ایک تصور ہے، یہ خیال دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، اگر حافظ قرآن پورا قرآن یاد کرتا اور اس کا معنی مطلب سمجھتا، سارا جو قرآن ہے اس کے ایک ایک کلمہ کا معنی جانتا، پورے قرآن کو سمجھتا، تو وہ حافظ جی ہوتا یا علامہ صاحب ہوتا؟ وہ عالم ہوتا یا حافظ ہوتا؟ وہ تو عالم ہوتا جو پورا قرآن سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے 5 پشت کی بخشش نہیں کروائے گا، وہ اپنے 7 پشت کی بخشش کروائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ خوشخبری اور یہ بشارت کہ ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے جو پورا سمجھتا ہو، بلکہ اسی حافظ کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اگر پورا قرآن سمجھنے لگے تو عالم ربانی ہوگا، بہت بڑا مفسر ہوگا۔ پھر اگر وہ سمجھنے لگے اور سب پر عمل کرنے لگے تو جو قرآن کے ہر حکم پر عمل کرے، جو مقدس قرآن کے ہر حکم پر عمل کرے، اس کی منع کی ہوئی ہر بات سے بچا رہے، یعنی پورے شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہو، تو وہ صرف ایک حافظ قرآن ہوگا یا بہت بڑا عامل ہوگا، بہت بڑا نیکوکار ہوگا، بہت بڑا عابد ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، رب چاہے تو اس کا ولی ہوگا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے ولی، یا اللہ کے مقرب بندے اپنے 5 پشت و 7 پشت کی بخشش نہیں کروائیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مخدوم سنہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ شاہ برکت اللہ مارہرہ ہے، یہ خواجہ اجمیری ہے، یہ محبوب الہی ہیں، یہ اولیاء کی جماعت ہے، کل قیامت میں نور کے پہاڑوں پر بیٹھی ہوگی اور یہ لوگ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے جب اس امت کے گنہگار بندوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو ٹوکیں گے، پوچھیں گے کیوں انہیں جہنم لے جا رہے ہو، تو جواب دیں گے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے ان کو جہنم لے جا رہے ہیں۔
نور کے پہاڑ سے وہ فرمائیں گے جتنی ضرورت ہو اتنی نیکیاں لے لو اور اسے جنت پہنچاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو وہ اپنے پشت دو پشت کی نہیں، امت کے لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ جو بشارت دی گئی ہے، یہ جو بشارت دی گئی ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو پورا قرآن یاد رکھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس کو جانتا ہو، وہی اپنے کئی پشتوں کی بخشش کروائے گا، بہت سارے لوگوں کی بخشش کروائے گا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم، اس کے بنسبت اس کے گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایمان کے ساتھ مر جاتا ہے، کل اللہ رب ذوالجلال اس گنہگار حافظ کی بھی 5 پشتوں کی بخشش اس حافظ قرآن کے صدقے میں کر دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ عالم وہ ہے جو غلطی نہیں کرتا، نبی ہے جو غلطی نہیں کرتا ہے۔ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، تمام اولاد آدم غلطیاں کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو اپنے غلطی پر اڑا رہے، لیکن جو اپنی غلطیوں کے بعد توبہ کر لے وہ برا نہیں بلکہ خیر الخطائین، خطا کاروں میں اچھا ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے جوانی کی شرط نہیں ہے، بڑھاپے کی شرط نہیں ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سکرات الموت نہ آ جائے، غرغرہ نہ ہو، مرنے نہ لگے۔ اور جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو ہر توبہ کرنے والے کو اپنی توبہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیا پھر غلطی کر دیا تو اب کا توبہ؟ نہیں، یہ دین رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے اس امت پر، فرماتے ہیں کہ شام کو توبہ کر کے صبح کو غلطی کرے، پھر شام کو توبہ کر لے، لیکن دل سے شرمندہ ہو جائے، قابو نہیں پاتا، ٹھیلا لگاتا ہے، سامان بیچتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن جب وہ رات کو آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ارے باپ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں جھوٹ بول کر کے آیا، اے اللہ معاف کر دینا۔ دل سے ڈرنے لگا، توبہ کرنے لگا، اللہ بندے کی اس گڑ گڑاہٹ کو پسند فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ ہر دن غلطی کرے، ہر دن توبہ کرے، اللہ ہر دن اسے معاف فرماتا ہے، ہر دن اسے معاف فرماتا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہی عالم، وہی حافظ قرآن جو آسمان سے اترا ہو، ہرگز نہیں، وہی جو غلطیاں کرتا ہے، وہی جو عام بازاروں میں رہتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ سوتا بیٹھتا ہے، وہی جو آپ کو تراویح سناتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ معاملات کرتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ کبھی الجھ جاتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ کبھی ناپسندیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہی حافظ قرآن ہے۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اسی کے لیے بشارت ہے۔ حضرات ایک اور آخری بات کہوں اور اپنی تقریر ختم کروں۔
اس لیے کہ جتنی سردی ادھر ہے اس سے زیادہ سردی ادھر ہے. جتنی سردی ادھر ہے اس سے زیادہ سردی ادھر ہے. حالانکہ موسم سردی کا آج کی ڈیٹ میں نہ جانے کدھر ہے. آخری بات، ایک حافظ قرآن ایک اہم بات کہی تھی، وہ رہ گئی، اس کی تکمیل کر دوں. کہنے دوسرا جا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایڈورٹائز نام نمود انسان پسند کرتا ہے. بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا، بیٹا آئی ایس ہو جائے گا، آئی پی ایس ہو جائے گا تو بڑا نام ہوگا، اخبار میں چھکے گا، پرچار ہوگا، ٹیلی ویژن والے آئیں گے. ابا کے پاس پہنچ گئے، ابا بیان کرنے لگے، اندر سے اماں بول پڑیں گی تمہارا خالی کام نہیں، ہم بھی خدمت کیا. پرچار تو ان کا پرچار کب ہوگا؟ 1000-2000 لوگ میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بھی پرچار ہوگا. کتنا ہی بڑا کوالیفائی کیوں نہ ہو، اس کا جتنا پرچار کر لیا جائے اس کے زمانے میں کیا جائے گا. 1 2 سال 10 سال جب تک اس کی میرٹ نہ ٹوٹے اس وقت تک پرچار کیا جائے گا. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا بھی پرچار ہوگا، حافظ قرآن کا بھی پرچار ہوگا، مگر یہاں نہیں وہاں ہوگا. جب اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، دنیا کے سارے انسان جمع ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انبیاء صدیقین صلحاء صالحین عامت المؤمنین ہوں گے. آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی جماعت موجود ہوگی، سب اکٹھا ہوں گے. اعلان ہوگا آج حافظ کے باپ کے پرچار کا دن ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے. یہاں دنیا داروں میں دنیا والوں نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو میڈیا کے سامنے بلایا تھا. قیامت میں رب نے اعلان کیا، فرشتہ پکارتا ہے، ماں باپ کو بلایا جائے حافظ قرآن کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے انہیں نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا جس کے پھوٹتی ہوئی نور کی کرنیں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ منور. تو دین کی تعلیم دیتے ہو اور پھر دنیا چاہتے ہو، اس سے الٹا ہے نا. بھئی برہا کھودیں گے تو پانی جائے کہ آگ آئے؟ دین کی تعلیم دیا ہے تو دین کا راستہ ڈھونڈو، دنیا مت طلب کرو. یہ حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے ایمان کے ساتھ مرے تو قیامت تک ویسے ہی اپنے کفن کے ساتھ بنا رہتا. اگر حافظ قرآن مر جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، 100 سال بھی اس کی بات، 100 سال بعد بھی قبر کھلے گی تو میرا یقین بول رہا، ایمان بول رہا ہے کہ وہ اپنی قبر میں ویسا ہی ملے گا جیسا دفن کیا گیا. یہی آخری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. چونکہ پہلے گفتگو شروع کی تھی، سوال قائم کیا تھا، چھوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا لوٹا. کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ارے بولو نا بھائی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے.
ایک ہے وہ قرآن جسے ہم کہتے ہیں کہ جزدان میں ہے، یہ حقیقی قرآن نہیں، اس کو بولا جاتا اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم حقیقی قرآن کو سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقی قرآن وہی ہے جو حافظ جی کے دل میں محفوظ ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں الحمد شریف، فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں جو محفوظ ہے وہی اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، تو وہ مٹنے والی ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ جیسے واجب متعالی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی لا یموت، ایسا حی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسا ہمیشہ۔ ماشاءاللہ، آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث